तसव्वुर करें साल है 1982। मक्का मुकरमा में खाना काबा का सहन अकीदतमंदों से बिल्कुल भरा हुआ है। यानी दुनिया भर से आए हुए लाखों लोग जिन्होंने एक जैसा एहराम बांध रखा है, वो तवाफ कर रहे हैं। सही, एक बहुत ही रूह परवर मंजर है। बिल्कुल। और उस हुजूम में ना एक इंतहाई नहीफ और कमजोर सा बूढ़ा शख्स भी मौजूद है, जिसके लिए शायद एक कदम उठाना भी मुश्किल हो रहा है। अच्छा। अचानक उस भीड़ में से एक नौजवान उस बूढ़े शख्स को देखता है। वो रुकता है, करीब आता है और हैरत और अकीदत से उस कमजोर शख्स के हाथ चूमने लगता है। अरे वाह। और बात यहाँ खत्म नहीं होती। वो नौजवान उस ज़ईफ इंसान को बाकायदा अपने कंधों पर बिठाता है और उन्हें खाना काबा का तवाफ करवाता है। वाकई ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, अब सवाल ये पैदा होता है कि वो बूढ़ा शख्स आखिर था कौन? क्या वो कोई बहुत बड़ा सियासतदान था, या कोई अरबपति बिजनेसमैन, या कोई आलमी रहनुमा? जी नहीं, वो खित्ता पोठोहार से ताल्लुक रखने वाले एक मकामी फनकार राजा खुशहाल खान थे। राजा खुशहाल खान, क्या बात है। और आज के हमारे इस गहरे तज्जिये का मौजू भी यही है कि आखिर इस शख्स की आवाज में, इसके फन में ऐसी क्या जादूगरी थी जिसने हजारों मील दूर दियारे गैर में, और वो भी इतने मुकद्दस मकाम पर, एक आम इंसान के दिल में इतनी गहरी अकीदत पैदा कर दी। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है। हमारे आज के जराए जिनमें तारीखी दस्तावेजात और इब्नी मज़ामीन शामिल हैं, हमें एक ऐसे सफर पर ले जाते हैं जहां एक इंतहाई गरीब बच्चा, जिसके पास स्कूल की फीस के पैसे नहीं थे, अपने फन के बलबूते पर शेर खानी का इमाम बन जाता है। तो ठीक है, आए इसको थोड़ा खोल कर देखते हैं। ये कहानी वाकई एक हैरत अंगेज सफर है। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में, जहां हम हर वक्त स्क्रीन से चिपके रहते हैं और मालूमात की एक लामुतनाही भरमार का शिकार है ना। हाँ बिल्कुल, एक क्लिक पर सब कुछ है। बिल्कुल। तो ऐसे में अपनी सकाफती जड़ों और उनको सींचने वाले फनकारों को समझना बहुत जरूरी हो गया है। जब हम राजा खुशहाल खान जैसी शख्सियात का मुताला करते हैं, तो हम दरअसल अपने माजी से, अपनी जमीन की आवाज से जुड़ रहे होते हैं। सही। ये महज एक फर्द की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक पूरे खित्ते के एहसासात, उनकी खुशियों, उनकी गमों और उनकी रिवायात के महफूज होने की कहानी है। हमें ये देखना है कि एक ऐसा दौर जब ना इंटरनेट था, ना सोशल मीडिया, उस वक्त एक देहाती फनकार कैसे लोगों की रूहों तक पहुंचता था। बिल्कुल। और इस कहानी के आगाज को समझने के लिए हमें 100 साल से भी ज्यादा पीछे जाना पड़ेगा। 20वीं सदी के आगाज में। जी, अगर हम राजा खुशहाल खान की इब्तिदाई जिंदगी पर नजर दौड़ाएं, तो पता चलता है कि इनकी पैदाइश 1912 में इस्लामाबाद में राजा मोहम्मद अमीन के यहाँ हुई। ये बरतानवी राज का दौर था और खित्ता पोठोहार एक ज़रई और पिस्मानदा इलाका था। ज़राए बताते हैं कि कुदरत ने खुशहाल खान को बचपन से ही एक इंतहाई सुरीली आवाज से नवाजा था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है ना, टैलेंट और हालात का आपस में शदीद तसादुम हो गया। माशी हालात इंतहाई खराब थे। इस दौर में तो वैसे भी आम आदमी के लिए हालात बहुत सख्त थे। हाँ, गुर्बत इस कदर थी कि इस होनहार बच्चे को अपना स्कूल छोड़ना पड़ा। अब आमतौर पे ऐसी कहानियां यहीं खत्म हो जाती हैं कि एक बच्चा गरीब था और उसका टैलेंट खेतों या मजदूरी की नजर हो गया। हाँ, ऐसा ही होता है अक्सर। लेकिन फिर कहानी में उनके उस्ताद मास्टर सदरुद्दीन की एंट्री होती है। यहाँ जो बात सबसे हैरान कुन है, वो ये है कि उस दौर में एक उस्ताद का अपने तालिब इल्म के साथ कैसा इनफरादी और जज्बाती लगाव था। मास्टर सदरुद्दीन वो कोई आम उस्ताद नहीं थे। जब उन्हें मालूम हुआ कि उनका एक होनहार तालिब इल्म स्कूल नहीं आ रहा, तो उन्होंने सिर्फ हाजिरी के रजिस्टर पर गैर हाजिरी लगाकर अपनी जिम्मेदारी खत्म नहीं की, जो कि आमतौर पर कर दिया जाता है। बिल्कुल। उन्होंने बाकायदा बच्चों से पूछा, और जब उन्हें उस बच्चे की गुर्बत और स्कूल छोड़ने का इल्म हुआ, तो वो खुद खुशहाल खान के पास पहुंच गए। अरे वाह। हाँ, उन्होंने उस बच्चे को वापस तालीम की तरफ राग़िब किया और उसके तमाम तालीमी अखराजात अपने जिम्मे ले लिए। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा सा रुक कर एक सवाल उठाना चाहूंगा। जी। हम अक्सर असातिज़ा की मेहरबानियों के किस्से तो सुनते हैं, लेकिन मास्टर सदरुद्दीन ने जो किया वो एक आम हमदर्दी से कई बढ़कर था। बहुत बढ़कर था।
ذرائع کہتے ہیں کہ وہ خوشحال خان کو اپنے ساتھ مڈل سکول گوجر خان لے آئے، انہیں اپنے بچوں کی طرح رکھا اور بعد میں محکمہ تعلیم میں بھرتی بھی کروایا۔ جی، یہ ایک بہت بڑی کمٹمنٹ ہے۔ تو کیا یہ صرف ایک استاد کی شفقت تھی، یا پھر ایسا تھا کہ ماسٹر صدر الدین کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس بچے کے گلے میں کوئی ایسی انمول چیز ہے، کوئی ایسا جادو ہے جسے ہر قیمت پر بچانا چاہیے؟ یہ ایک بہت دلچسپ زاویہ ہے۔ یعنی اگر ہم اسے آج کے دور کی زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں تو ماسٹر صدر الدین کا کردار کسی رحم دل انسان سے زیادہ ایک بہت ہی زبردست ٹیلنٹ سکاؤٹ یا وینچر کیپٹلسٹ جیسا لگ رہا ہے۔ صحیح کہا۔ جیسے کوئی انویسٹر کسی زبردست سٹارٹ اپ کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اپنی جیب سے فنڈنگ کرتا ہے، کیونکہ اسے اس کے پوٹینشل کا اندازہ ہوتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ غالباً سچائی ان دونوں باتوں کے درمیان کہیں ہے۔ یقیناً ان میں ایک شفیق استاد والی ہمدردی تو موجود تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک فن شناس کی وہ نظر بھی تھی جو ہیرے کو پہچان لیتی ہے۔ بالکل۔ ماسٹر صدر الدین کا یہ عمل شعوری یا غیر شعوری طور پر ایک پورے فن کی بقا کا سبب بن گیا۔ اگر وہ اس دن اس بچے کی انگلی نہ پکڑتے تو شاید وہ آواز کسی کھیت میں ہل چلاتے ہوئے ہی دفن ہو جاتی۔ کتنا خوفناک خیال ہے یہ کہ اتنا بڑا ٹیلنٹ ضائع ہو جاتا۔ ہاں، یہ اسی سرپرستی کا نتیجہ تھا کہ خوشحال خان کو ایک مضبوط بنیاد ملی، اور اسی بنیاد پر کھڑے ہو کر انہوں نے فن کی دنیا میں قدم رکھا۔ ذرائع کے مطابق ماسٹر صدر الدین نے ہی انہیں ابتدائی تربیت دی تھی۔ بعد میں خوشحال خان نے حافظ سمندر کے ساتھ باقاعدہ شعرخوانی شروع کر دی۔ حافظ سمندر جو خود اس فن کے استاد تھے، انہوں نے جب خوشحال خان کو سنا تو وہ بھی ان کے فن کے معترف ہو گئے۔ یعنی یہ ایک انتہائی مقامی، روایتی اور کمیونٹی کے اندر ہونے والا عمل تھا۔ جی بالکل، مقامی سطح پر۔ لیکن پھر اس کہانی میں ایک بہت بڑا موڑ آتا ہے۔ ریڈیو پاکستان راولپنڈی، خوشحال خان کی آواز مقامی بیٹھکوں سے نکل کر سیدھی ریڈیو کے اسٹوڈیوز تک پہنچ جاتی ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو تھا۔ اور پھر جو ہوتا ہے وہ تاریخ ہے۔ ریڈیو پر ان کے پروگرام اتنے مقبول ہوئے کہ لوگ ان کی آواز کے دیوانے ہو گئے، یہاں تک کہ ریڈیو پاکستان پر شعر خوانی کے باقاعدہ پروگرام انہی کی وجہ سے شروع ہوئے اور عام ہوئے۔ یہ ان کے فن کی طاقت تھی۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف ان کی آواز کا جادو تھا، یا ریڈیو وہ الگوریدم ثابت ہوا جس نے ان کو راتوں رات سپر سٹار بنا دیا؟ بالکل ویسے ہی جیسے آج کل کوئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کسی فنکار کو وائرل کر دیتا ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو آپ کا یہ الگوریدم والا موازنہ کسی حد تک کام کرتا ہے، لیکن اس میں ایک بہت بنیادی اور گہرا فرق ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، آج کا سوشل میڈیا وائرل ٹرینڈ عموماً عارضی اور سطحی ہوتا ہے۔ آج ایک چیز وائرل ہے، کل لوگ اسے بھول جاتے ہیں۔ یہ بات تو ہے۔ ریڈیو نے راجہ خوشحال خان کے لیے جو کیا وہ محض عارضی شہرت نہیں تھی۔ ریڈیو پاکستان نے دراصل اس مقامی دیہی ثقافت کو ایک ادارہ جاتی پہچان، یعنی ایک انسٹیٹیوشنل ریکگنیشن دی تھی۔ ادارہ جاتی پہچان۔ اس دور کا تصور کریں جب پورے گاؤں میں صرف ایک یا دو گھروں میں ریڈیو ہوتا تھا۔ لوگ شام کو کام کاج چھوڑ کر اس ایک ڈبے کے گرد جمع ہو جاتے تھے۔ بالکل، ریڈیو سننا ایک باقاعدہ ایونٹ ہوتا تھا۔ جی، اور جب اس ڈبے سے راجہ خوشحال خان کی آواز لہروں کے ذریعے ان تک پہنچتی تو وہ صرف تفریح نہیں ہوتی تھی، وہ ان کی اپنے مٹی کی آواز ہوتی تھی جسے ایک ریاستی سطح کے پلیٹ فارم سے نشر کیا جا رہا تھا۔ ریڈیو نے شعر خوانی کو وہ عزت بخشی جو اسے گلی کوچوں سے اٹھا کر قومی دھارے میں لے آئی۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ جب کوئی فنکار مقامی سے قومی سطح پر جاتا ہے تو اکثر اس کے مداحوں کا طبقہ بھی بدل جاتا ہے، لیکن خوشحال خان کے کیس میں جو تضاد یا جو ورائٹی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ کمال ہے۔ ہاں، ان کی اپیل بہت وسیع تھی۔ ایک طرف تو دیہاتوں میں کسان اور مزدور ان کی آواز پر جھوم رہے ہیں، لیکن ذرا ان لوگوں کے نام سنیے جو ان کے مداح بن رہے تھے۔ بتائیں۔ ڈی سی راولپنڈی ملک یزدانی ان کے بہت بڑے مداح تھے۔ پھر ایوان صدر جو کہ موجودہ فاطمہ جناح یونیورسٹی کی عمارت ہے، وہاں ایک تقریب ہوئی جس میں اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو موجود تھے، اور خوشحال خان نے وہاں پرفارم کیا۔ کیا بات ہے، وزیر اعظم کے سامنے؟ جی، اور اسی طرح لیاقت باغ کے ایک بڑے پروگرام میں صدر پاکستان جنرل ایوب خان مہمان خصوصی تھے، جنہوں نے راجہ صاحب کی کارکردگی پر نہ صرف انہیں بھرپور داد دی بلکہ ایک تعریفی کارڈ بھی پیش کیا۔
یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. بالکل بھی نہیں. ایک خالصتاً دیہاتی فنکار جس نے اپنا سفر غربت اور اسکول چھوڑنے سے شروع کیا تھا، وہ ملک کی اعلیٰ ترین اشرافیہ، جرنیلوں اور وزیر اعظم کی محفلوں کی جان بن گیا تھا. یہ کیسے ممکن ہوا؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہ وہی نقطہ ہے جو کسی عظیم فنکار کو ایک عام گلوکار سے ممتاز کرتا ہے. خان جیسے سوز کے ساتھ روح کی گہرائیوں سے گاتا ہے تو وہ آواز تمام طبقاتی، لسانی اور سماجی دیواروں کو گرا دیتی ہے. واہ، کیا خوبصورت بات ہے. جنرل ایوب خان یا ذوالفقار علی بھٹو جیسے لوگوں کا ان کو داد دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ اصلی اور خالص جذبہ ہر انسان کو متاثر کرتا ہے، چاہے وہ کسی محل میں بیٹھا ہو یا کسی کچے مکان میں. اور یہ جادو صرف پاکستان کی سرحدوں تک محدود نہیں رہا. 1964 میں راجہ خوشحال خان نے ایک اور تاریخ رقم کی. وہ پہلے شیر خوان بنے جنہوں نے باقاعدہ بیرون ملک، خاص طور پر انگلینڈ اور یورپ کا سفر کیا اور وہاں بسنے والے ہم وطنوں کے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کیا. یہ تو اس دور کے لحاظ سے بہت بڑی اچیومنٹ تھی. بالکل. اب ہم سب جانتے ہیں کہ 1960 کی دہائی میں جو لوگ یورپ گئے وہ زیادہ تر مزدور طبقے سے تعلق رکھتے تھے، جو اپنے گھر بار چھوڑ کر پردیس کی سختیاں جھیل رہے تھے. تو ان کے لیے راجہ خوشحال خان کا وہاں جانا کیا معنی رکھتا ہوگا؟ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک فنکار کی کامیابی کا اصل پیمانہ کیا ہے؟ کیا اس کی کامیابی صدر سے ایوارڈ لینا ہے، یا پھر ہزاروں میل دور کسی سرد اور اجنبی ملک میں بیٹھے ایک اداس تارے کے وطن کے دل پر مرہم رکھنا ہے؟ بہت گہرا سوال ہے. جب انگلینڈ کے کسی ہال میں خوشحال خان نے سیف الملوک کا کوئی درد بھرا مصرع پڑھا ہوگا نا، تو ان پردیسیوں کو اپنا گاؤں، اپنی ماں کی یاد آ گئی ہوگی. ان کے لیے وہ آواز محض موسیقی نہیں تھی، وہ وطن واپسی کا ایک جذباتی ٹکٹ تھا. بالکل، ایک روحانی کنیکشن. جی، خوشحال خان دراصل اس تارک وطن کمیونٹی کے لیے اپنی زمین سے جڑنے کا واحد اور مضبوط ترین ذریعہ بن گئے تھے. اور یہی بات ہمیں واپس ہمارے اس واقعے کی طرف لے آتی ہے جس سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا، یعنی حج کا واقعہ. جی، 1982 کے حج کا وہ واقعہ. اب ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اس نوجوان نے کعبہ میں ان ضعیف راجہ خوشحال خان کو کیوں پہچانا اور کیوں انہیں کندھوں پر اٹھایا. بالکل. وہ نوجوان شاید اسی پردیسی طبقے سے ہو یا ان لوگوں میں سے ہو جن کے گھروں میں خوشحال خان کی آواز نے دہائیوں تک خوشیاں اور سکون بکھیرا تھا. وہ طواف کروانا دراصل اس محبت، اس روحانی سکون کا قرض تھا جو عوام اپنے اس عظیم فنکار کو چکا رہے تھے. کیا خوبصورت تجزیہ ہے. ہاں، اکثر سیلیبریٹیز کی فین فالوئنگ کی بات کرتے ہیں. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ سیلیبریٹیز کے ارد گرد باڈی گارڈز کی فوج ہوتی ہے، ان کا ایک زبردست پروٹوکول ہوتا ہے جو زیادہ تر ان کی PR ایجنسیوں کا بنایا ہوا ہوتا ہے. مصنوعی پروٹوکول. بالکل، لیکن راجہ صاحب کے معاملے میں عوامی پروٹوکول کا انداز ہی کچھ اور تھا. بالکل، اور وہ پروٹوکول خریدا ہوا نہیں تھا، کمایا ہوا تھا. ذرائع بتاتے ہیں کہ لوگ راجہ صاحب کی اتنی عزت کرتے تھے کہ بعض اوقات ان کے پروگرام کے بعد انہیں گھوڑے پر سوار کرایا جاتا اور ایک جلوس کی شکل میں انتہائی عزت و احترام کے ساتھ انہیں واپس چھوڑ کے آیا جاتا. ارے واہ، یہ تو کسی بادشاہوں والے استقبال کی طرح ہے. ہاں، یہ کلچر خطہ پوٹوہار میں کسی بہت بڑے روحانی پیشوا یا کسی فاتح کے لیے تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک فنکار کو یہ مقام ملنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ انہوں نے اپنے فن کو محض پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ اسے ایک فرض سمجھ کر، ایک عبادت سمجھ کر نبھایا. یہ بات بہت اہم ہے، کیونکہ جب فنکار اپنے فن سے مخلص ہوتا ہے تو پھر وہ اسے اپنے ساتھ قبر میں نہیں لے کر جاتا، بلکہ وہ اسے اگلی نسلوں میں منتقل کرنے کی کوشش کرتا ہے. صحیح. اور راجہ صاحب نے یہی کیا. انہوں نے شیر خوانی کو اپنے تک محدود نہیں رکھا، انہوں نے اپنے پیچھے باقاعدہ شاگردوں کی ایک پوری کھیپ چھوڑی جن میں فضل داد، سید رضا شاہ اور دیگر کئی اہم نام شامل ہیں. ان شاگردوں نے اس فن کو زندہ رکھا. یعنی وہ ایک فرض سے بڑھ کر ایک ادارہ بن چکے تھے. بے شک. اور جب 31 مارچ 1990 کو خطہ پوٹوہار کا یہ عظیم فنکار اس دنیا سے رخصت ہوا تو وہ اپنے پیچھے صرف اپنی یادیں نہیں چھوڑ کر گیا، بلکہ وہ ایک پورا ثقافتی ورثہ چھوڑ گیا جس نے پوٹوہار کی شناخت کو صدیوں تک کے لیے محفوظ کر دیا. علم اور فن جب سمجھ کر اور لگن سے اپنایا جائے تو وہ معاشرے میں لازوال عزت کا باعث بنتا ہے.
बिल्कुल। राजा खुशहाल खान की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि अगर लगन सच्ची हो ना, तो हालात की कोई भी सख्ती, चाहे वो कितनी ही शदीद गुर्बत क्यों ना हो, इंसान के रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती। बशर्ते कि मास्टर सदरुद्दीन जैसा कोई रहनुमा मौजूद हो। हाँ, वो बहुत जरूरी है। क्या कमाल का सफर था ये। मास्टर सदरुद्दीन की एक छोटी सी मुदाखलत से लेकर रेडियो पाकिस्तान के स्टूडियोज, ऐवान सदर की महफिलों, यूरोप के दौरों और फिर खाने काबा के इस रूह परवर तवाफ तक एक मुकम्मल और भरपूर जिंदगी। जी। राजा खुशहाल खान ने 20वीं सदी के महदूद वसाइल में रहते हुए अपनी आवाज़ और शेर ख्वानी से एक पूरी मकामी सकाफत को हमेशा के लिए महफूज कर लिया। लेकिन इस गुफ्तगू को समेटने से पहले ये कहानी हमें एक ऐसे सवाल पर लाकर खड़ा करती है जिस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। वो क्या? ज़रा सोचिए, आज की इस तेज़ रफ्तार, ग्लोबलाइज्ड और डिजिटल दुनिया में जहां हम सब स्क्रीन्स पर एक ही जैसा बैनुल-अक़वामी मवाद देख और सुन रहे हैं, जहां हर चीज़ सिर्फ चंद स्वाइप्स पर मुनहसर है, हमारी मकामी ज़बानों और फ़नून को महफूज करने वाले आज के खुशहाल खान कहाँ हैं? ये एक बहुत चुपता हुआ सवाल है। बिल्कुल। क्या हमारी इलाकाई रिवायात, ये शेर ख्वानी, ये सोज़ो गुदाज सिर्फ पुरानी किताबों और म्यूजियम की जीनत बनकर रह जाएंगे? कोई नई मजबूत आवाज़ उभरेगी जो इन रिवायात को एक नए दौर के रेडियो यानी आज के डिजिटल कैनवस पर दोबारा जिंदा करेगी? हमें वाकई सोचना चाहिए कि हम अपने सकाफती हीरोज को और उनके फन को किस तरह याद रख रहे हैं। इसी सोच के साथ हम अपने इस गहरे तज्जिए को इख्तिताम की तरफ ले जाते हैं। आज की इस मालूमाती गुफ्तगू में हमारे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। ये सफ़र वाकई यादगार रहा।